السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے ایک عنوان یا ایک ٹاپک جو میں لے کر آیا ہوں اس سیٹرڈے اسپیشل کلاس میں، وہ ہے شیطان۔ آپ اکثر یہ ذکر سنتے ہیں، لوگ ہمارے سامنے کہتے ہیں شیطان 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 لگ گیا، شیطان آ گیا۔ تو اس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ، کہ جس میں شیطان کون ہوتا ہے، شیطان انسان کا دشمن ہوتا ہے، کچھ الگ الگ عناوین انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، جس میں یہ خاص طور پر چیز آئے گی کہ شیطان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، کیونکہ شیطان تو جگہ جگہ پریشان کرتا ہے، تو ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ شیطان کون ہوتا ہے، کسے شیطان کہا جاتا ہے، شیطان کون ہوتا ہے۔ اگر اس ضمن میں آپ دیکھنے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا مٹی سے، فرشتوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے نور سے، جنات کو فرشتوں کو بنایا نور سے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا، شیاطین کو بنایا آگ سے۔ اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے، اور ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تصورات کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انسان کا، فرشتوں کا، جنات کا۔ یہ شیطان کون ہوتا ہے؟ تو شیطان کہا جاتا ہے جنات اور انسان میں سے ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کون ہوتا ہے؟ جنات کا نافرمان شیطان کہا جائے گا، انسان کا نافرمان شیطان کہا جائے گا۔ جو اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، دین کی نہ مانے، اس سے اطاعت سے جب خارج ہو جاتا ہے تو اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو لوگوں نے بہت سارے تصورات بنا رکھے ہیں، جن کہتے ہیں، شیاطین کہتے ہیں، ہوا لگ گئی، اثر لگ گیا، الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، پر الگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر انسان ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ انسان اور جنات میں جو بھی بگڑے ہوئے ہیں، جو بھی نافرمان ہیں، انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جنات میں بگڑے ہوئے کو شیاطین کہا جاتا ہے، شیطان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابلیس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جبکہ وہ جن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس بنیاد پر اسے جن کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان کا، اگر انسانیت کے سامنے کوئی دشمن دیکھا جائے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہمارا ازلی دشمن، جس نے کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے، وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين۔ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ نکل جا جنت سے، اللہ اس سے ناراض ہو گیا، شیطان کہا اسے، تو اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ یعنی مخلص بندوں کو تو نہیں بہکا پاؤں گا، پر مخلصین کے علاوہ، یعنی صحیح عمل کرنے والوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، میں انہیں بہکاؤں گا، غلط راستے پر لاؤں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا، تیرے دین تیری شریعت سے دور کروں گا، تیری نبی کی اطاعت سے انہیں دور کروں گا۔ یہ شیطان نے ایک وعدہ، یا شیطان نے ایک بات اور ایک طریقے سے اعلان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی ضمن کے اندر دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی بات شیطان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، تو اب اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے تیرے صحیح راستے پر بیٹھوں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر طریقہ اپناؤں گا، انہیں گمراہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑوں گا، ہر طریقے سے میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا اور تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو یقیناً اس بات سے یہ پتہ چلا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔
اللہ نے قرآن کی دوسری آیتوں میں کہا عدو مبین اس کو کہا، یہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ، یہ تمہارا دشمن ہے، کبھی تمہارا دوست، تمہارا اچھا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی ہمیں بتا دی کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور انسان سے دشمنی رکھنا یہ شیطان کا ازلی طریقہ کار رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 اس ضمن کے اندر آتا ہے۔ نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان کون ہوتا ہے۔ نمبر 2 شیطان انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک نیک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک جن ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے جو ہمیں اچھائی بتاتا ہے، ایک جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جو ہمیں برائی بتاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک ساتھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ کہا ہے، پر میرا جن مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ میرا تابع ہے، میرے انڈر میں ہے، میری اطاعت کرتا ہے، وہ مجھے برائی کی طرف نہیں لے کر جاتا، وہ مجھے غلط کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ پر ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 قرین بنائے ہیں، ایک اچھائی کی طرف لے جانے والا، ایک برائی کی طرف لے جانے والا۔ اچھائی کی طرف لے جانے والا فرشتہ، برائی کی طرف لے جانے والا جن۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسے چنتا ہے، کون سا راستہ چنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ 2 قرین بنائے ہیں، 2 ساتھی بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اسے برائی کی تعلیم دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ساتھ ہی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان جنات کو بڑی طاقت اور قوت دے رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ نے کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں تیرے وجہ سے کہ اللہ بس اس سے مجھے بچا لے، اس سے مجھے بچا لے۔ آپ نے یہ کہا اور پھر اچانک نماز میں آپ آگے بڑھے کچھ پکڑنے کے لیے، کچھ پکڑ رہے تھے آپ۔ صحابہ کرام نے نماز سے آپ فارغ ہوئے، آپ سے پوچھا اللہ کے نبی کیا تھا؟ کہا میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے بہکانے کے لیے ابلیس آیا تھا، وہ بہکا رہا تھا مجھے، نماز سے میرا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ تو پہلے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس سے مجھے بچا لے، اور اس کے بعد میرا دل چاہا کہ اسے پکڑ لوں، اور قریب ہے کہ میں پکڑ لیتا، پکڑ کر اسے میں کھمبے سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، اسے تکلیف دیتے۔ پر مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو نے مجھے جو حکومت دی ہے وہ کسی اور کو مت دینا۔ حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی اور جنات پر بھی تھی، جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ سے ایسی حکومت مانگی تھی کہ اللہ کسی اور کو مت دینا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، نہیں تو ابلیس کو آج پکڑ کے میں باندھ دیتا کھمبے سے اور سارے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بڑی طاقت دی ہے، وہ انسان کو گمراہ بھی کرتے ہیں، بھٹکاتے بھی ہیں، بہکاتے بھی ہیں، اور یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ صرف یہ بات بتانے کے لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان کے ہتھیار کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیسے وہ انسان کو بہکاتا ہے، کون سے ذریعے کون سے ہیں اس کے پاس، کیسے وہ انسان کے پاس آتا ہے، کیسے انسان کو بہکاتا ہے۔ بھئی ہم نے کبھی ڈائریکٹ تو دیکھا نہیں نا کہ کوئی شیطان آئے اور ہمیں کہے کہ چلو یہ شرک کرو، چلو یہ بدعت کرو، راستہ تو دوسرا اپناتا ہوگا نا۔ تو شیطان کے ہتھیار کیا ہیں، شیطان کا طریقہ کیا ہے، شیطان کے اسباب کیا ہے۔ نمبر 1، حرام کو اچھا بنا کر پیش کرنا۔ سب سے پیارا طریقہ شیطان کا یہی ہے گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ کبھی بھی حرام کو حرام نہیں بتاتا، اس پر لیبل اچھا لگاتا ہے، لیبل لگاتا ہے، اس کو پیک کرتا ہے، اس کی پیکنگ اتنی پیاری کرتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا ہی نظر آتا ہے، وہ حرام کو بہتر طریقے سے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 39 اور 40، سورہ حجر آیت نمبر 39-40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ربی لأزینن لہم فی الارض، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، گناہوں کو پیارے انداز میں دکھاؤں گا، گناہ اتنا مزین کر کے دکھاؤں گا کہ تیرے بندے بہک جائیں گے، صرف تیرے مخلص بندے چھوٹ جائیں گے، باقی تو سب بہک جائیں گے۔ وہ گناہ کو اچھے طریقے سے لاتا ہے۔ لون لینے میں کیا غلط ہے؟ ابھی بتاؤ تمہارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے کوئی ذریعہ کمانے کا؟ ارے تھوڑا بہت تو دھوکہ چلتا ہے، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا، اس کے بنا کاروبار تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ سب کروانے والا کون؟ یہ شیطان۔
یہ شیطان جو ہے نا گناہ کو مزین کرتا ہے. ارے صاحب یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لون لینا حرام ہے, اس کے بنا کام چلتا ہے کیا؟ ارے تم زندگی گزار دو کہ مکان نہیں خرید پاؤ گے اگر لون نہیں لوگے. یہ کون مزین کرتا ہے؟ شیطان. جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے, اس کے بنا کاروبار تھوڑی ہوتا ہے. یہ مزین کون کرتا ہے؟ شیطان. شیطان گناہوں کو مزین کرتا ہے, آراستہ و پیراستہ کرتا ہے, اسے اچھی ڈیزائن اچھی شکل دیتا ہے کہ آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاؤ, اس میں ملوث ہو جاؤ, اور جب ملوث ہو جاتے ہو نا تب وہ چھوڑ جاتا ہے. پھر آپ ندامت کرتے رہیں, افسوس کرتے رہیں, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوتا ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کرتا ہے. نمبر 2, جھوٹ اور دھوکہ. شیطان یہ بھی بہت یوز کرتا ہے, جھوٹ اور دھوکہ. آپ کو جھوٹ بولے گا, جھوٹی باتیں, آپ بھائی ڈائریکٹ آ کر نہیں بولتا, وہ خیالات ڈالتا ہے دماغ میں, جھوٹے خیالات ڈالتا ہے, دھوکہ ڈالتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. کیسے آپ کو یہ بات پتا چلی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 20. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ صاحب آپ جنت کے اندر جائیے, جنت میں رہیے, جو کھانا ہے کھائیے, جو کرنا ہے کریے, بس اس جھاڑ کے پاس میں مت جانا, پوری جنت حلال, بس ایک جھاڑ کے پاس مت جانا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے سارا حلال نہیں دکھاتا آپ کو, بس حرام ہی دکھاتا ہے. وہ اتنا سارا حلال نہیں دکھایا اس نے, ارے جنت کتنی پیاری ہے, اس میں تو ہر نعمت ہے, جو چاہے کھاؤ, جو چاہے پیو, جو کرنا ہے کرو, وہ سب نہیں دکھایا شیطان نے جیسے ہم کو دکھاتا ہے. شیطان ہم کو بتاتا ہے نماز میں اتنا فائدہ ہے, اللہ نے حلال میں اتنی برکت رکھی ہے, اللہ نے کتنا سارا حلال کیا, کھانے میں کتنا سارا حلال کیا, کاروبار میں کتنا سارا حلال کیا. وہ صرف حرام دکھاتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے حرام کو. ارے لون لینے کے بارے میں کیوں غلط بولتے لوگ, انشورنس کو کیوں غلط بولتے لوگ, میڈیکلیم کو غلط کیوں بولتے لوگ؟ وہ صرف آپ کو حرام ہی دکھاتا ہے, حلال نہیں دکھاتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ اس کا طریقہ ہے. کیا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی, جنت میں داخل کر دیا, تو وہاں آ کر حضرت آدم علیہ السلام, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت دی تو حضرت آدم سے آ کر کیا کہتا ہے اور ہوا سے کیا کہتا ہے؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. کیا سمجھ رہے ہو تم؟ اللہ نے تم کو پتا ہے کیوں منع کیا اس جھاڑ کے کھانے سے؟ اگر اس جھاڑ سے تم کھا لو گے نا تم فرشتے بن جاؤ گے, فوراً فرشتے. اور فرشتے نہیں بنے تو پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ کے جنتی ہو جاؤ گے, کبھی نکلو گے ہی نہیں جنت سے, ہمیشگی کی تمہیں جنت مل جائے گی. وَقَاسَمْهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور اس کے بعد قسم کھا کھا کر بول رہا, قسم اللہ کی میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں, اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں, قسم سے میں سچ بول رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تو جھوٹ اور دھوکہ, قسمیں کھا کھا کر بات کرنا, یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے غلط پر لانے کا. شیطان کئی طریقوں سے آتا ہے, کبھی شیطان انسان بن کر آتا ہے, کبھی شیطان شیطانی طریقے لاتا ہے, کبھی خیالات کے ذریعے آتا ہے. شیطان ضروری نہیں, انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایک ایسا انسان آپ کے سامنے آتا ہے جو آپ کو جھوٹ کرواتا ہے, آپ کو دھوکہ دیتا ہے, آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے. وہ شیطان ہوتا ہے اصل میں, وہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے, شیطان کا ذریعہ ہوتا ہے. شیطان اسے یوز کرتا ہے حرام کروانے کے لیے. تو اس نے بھی آ کر کہا کہ میں قسم سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اگر اس جھاڑ سے کھا لو گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ کا جنتی بنا دے گا, تمہارا تو معاملہ ہی الگ ہو جائے گا. کھایا اور جنت سے نکال دیے گئے. تو شیطان کا ایک بڑا حربہ ہوتا ہے جھوٹ اور دھوکہ. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ شیطان, اس کا طریقہ کار, اس کا حربہ کیا ہے؟ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چل سکتا ہے. اللہ اکبر. سوچئے ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھتا ہے, وہ ہمارے خون میں چل سکتا ہے. آپ چاہیں تو چوتھے حربے کے طور پر, ہتھیار کے طور پر لکھیے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے پر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, اور وہ ہمارے خون میں چل سکتا ہے, وہ ہمارے خون کے اندر سرایت کر سکتا ہے. اب خون میں آ سکتا ہے مطلب جسم میں آ سکتا ہے, ہم کو غلط کے راستہ دکھا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اللہ نے ہمیں سوچ اور طاقت دی ہے, ہم چاہیں تو اسے کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو اسے بتا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے تیری نہیں مانیں گے, تو گناہ کو کتنا ہی خوبصورت بتا ہم تیری نہیں مانیں گے. تو اس کا اگلا حربہ اور اگلا ذریعہ یہ, اگلا ہتھیار یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا, ہم اسے دیکھتے نہیں, اور وہ ہمارے خون میں چل سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر 2038, اللہ کے نبی کا فرمان کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, کہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ انسان میں خون کی طرح چلتا ہے. جب چاہے اندر چلے آئے, خون کی طرح چلنا شروع کر دے. خون مطلب دماغ میں بھی آ سکتا ہے, دل میں بھی آ سکتا ہے, خیالات بھٹکا سکتا ہے, غلط چیزوں کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے اتنی طاقت اور قوت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے طاقت دے, اللہ نے طاقت دی, پر ساتھ میں یہ کہا کہ میرے بندوں کو تو بہکا نہیں پائے گا, میرے بندوں کے پاس ایمان کی ایسی طاقت ہے کہ وہ تجھے ریجیکٹ کر دیں گے. کئی بار ہوتا ہے, دیکھیے دل میں خیال آتا ہے اچانک, ارے یہ گناہ کرنے میں کیا دقت ہے, کر لو, کون دیکھ رہا ہے, کون جانتا ہے, کر لو گناہ. پھر اچانک دل میں خیال آتا ہے, نہیں نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ خیال
خیال ایمان ہوتا ہے، یہ خیال ایمان ہوتا ہے جو بندے کو روکتا ہے۔ تو شیطان کا ایک اور حربہ، ایک اور ذریعہ یہ کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے خون میں چلنے کی طاقت رکھتا ہے، خون میں چل کر ہمارے شامل رہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور آخری اس کا حربہ یہ ہے کہ وہ کئی بار ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو عام آدمی نہیں بتا سکتا۔ اس سے بہت لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ایک فلاں صاحب، بڑے صاحب، بزرگ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ تم ابھی یہ کھانا کھا کر آئے ہو، تمہارا یہ نام ہے، تمہارے والد کا یہ نام ہے، تم یہ کپڑے پہن کر آئے ہو، تم نے یہ کام کر کے آئے ہو۔ ہم چونک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کی ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو شیطان کئی بار وہ باتیں بتاتا ہے جو عام لوگ نہیں بتا پاتے، تو اس سے گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا رہا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جنات کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ سیکنڈ میں ادھر سے ادھر جا کر ساری خبر لا کر ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے مومن کو کبھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے، آپ کے بارے میں بتا دے، آپ کا ماضی بتا دے، آپ کا حال بتا دے، پاس بتا دے، پریزنٹ بتا دے، فیوچر بتا دے، کچھ بھی بتا دے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، تیری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ کیونکہ یاد رکھنا، اللہ کا ولی کبھی یہ سب حرکتیں نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی یہ نہیں کرتا تم یہ کھانا کھا کے آئے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تمہارا یہاں پر گھر ہے، اس ڈیزائن کا کمرہ ہے، اس ڈیزائن میں تم رہتے ہو۔ یہ اللہ کا ولی کبھی نہیں کرتا ہے، شیطان کا ولی کرتا ہے۔ شیطان کا ولی اپنی پاور بتاتا، اپنی طاقت بتاتا، اپنی قوت بتاتا ہے۔ تو شیطان کا ایک بڑا یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی چیزوں کی خبر دے گا جو عام آدمی آپ کو خبر نہیں دے سکتا۔ اور میں بار بار بتا رہا ہوں کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آتا ہے، انسان کے ذریعے بھی آتا ہے۔ الگ الگ انسان آپ کے لیے شیطان ہو سکتے ہیں جو آپ کو حلال سے ہٹائیں گے، حرام پر لے جائیں گے، دھوکہ حرام کو آپ کے لیے بہتر بتائیں گے۔ تو اس سے اپنی حفاظت بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ اب ہمارا اگلا اور آخری پوائنٹ یہ آتا ہے جو لانگ پوائنٹ ہے، تھوڑا سا لمبا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ شیطان سے بچ کیسے سکتے ہیں ہم؟ سب چاہتے ہیں نا شیطان سے بچنا، شیطان ادھر سے حملہ، ادھر سے حملہ، یہاں کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے، ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنی حفاظت شیطان سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر کئی چیزیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جماعت کے ساتھ رہو۔ اکیلے انسان پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ ساتھ رہو گے نا تو آپ پر شیطان کا حملہ نہیں ہو پائے گا۔ دیکھو ایسی تو ہوتا ہے نا، گناہ انسان اکیلے میں ہی تو کرتا ہے نا، محفل میں کبھی گناہ کرتا ہے کیا؟ اسی لیے شریعت نے کہا جتنا ممکن ہو جماعت میں رہو۔ اگر ساتھ رہو گے نا گناہ سے بچ جاؤ گے، شیطانیت سے بچ جاؤ گے، حرام سے بچ جاؤ گے، شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اور جتنا الگ الگ جاؤ گے نا اتنا بھٹکتے چلے جاؤ گے، اتنا شیطان تم کو بھٹکائے گا۔ تو پہلا طریقہ شیطان سے بچنے کا یہ ہے کہ ممکن جتنا ہو جماعت کے ساتھ رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، رشتوں کے اور تعلقات کے ساتھ رہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ شیطانیت سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 8701، اللہ کے نبی کا فرمان، صحیح الجامع حدیث نمبر 8701، اللہ کے نبی کا فرمان، ما من ثلاثة في قرية ولا بدع لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشیطان، کہ کسی بھی بستی میں اگر 3 یا اس سے زیادہ لوگ رہیں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، جماعت سے نہ رہیں، تو شیطان ان پر حملے کرتا ہے، شیطان ان پر کنٹرول کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فعلیکم جماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت میں رہو، کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ سنگل بکری کا شکار کرتا ہے۔ جیسے ریوڑ کے اندر اگر بکری ہو نا، بھیڑیا شکار نہیں کرتا ہے، جانور کوئی شکار نہیں کرتا ہے۔ جب جو بکری الگ الگ بھاگتی ہے نا، شکار اسی کا کیا جاتا ہے۔ سیم ویسے ہی شیطان اس کا شکار کرتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تنہائی پسند کرتا ہے۔ ساتھ رہو گے شیطان سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اکیلے رہو گے شیطان آپ پر حملہ کرے گا۔ تو شیطان سے بچنے کا بڑا پیارا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ جماعت میں رہے، لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، اس سے اللہ تعالیٰ شیطان سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ نیکسٹ، قرآن کی تلاوت کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، شیطان سے ہمیں بچاتا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے کہ شیطان سے مجھے بچا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھو نا تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود سے بچا، اللہ تعالیٰ تو میری اس سے حفاظت فرما۔ تو شیطان سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنے سے شیطان ہم سے بھاگتا ہے،
ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں بہکا نہیں پاتا ہے، ہمیں کنفیوز نہیں کر پاتا ہے، ہمارے دماغ کو بھٹکا نہیں پاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ شیطان حملے کہاں کہاں کرتا ہے۔ شیطان اکیلے رہو تب حملے کرتا ہے، قرآن پڑھو تب حملے کرتا ہے۔ یہ سارے حملے کے وقت بھی آپ سمجھ لینا کہ شیطان کا اٹیک کب ہوتا ہے، شیطان آپ پر اٹیک کب کرتا ہے، یہ بھی سمجھ لو، اور اس کا علاج کیا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ پوائنٹ نمبر 3، مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر بندہ دعا پڑھ لے تو اللہ شیطان سے بچاتا ہے، کیونکہ دیکھنا زیادہ تر خیالات عبادت میں زیادہ آتے ہیں۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ارے وضو بناؤ تو سمجھ میں نہیں آتا کتنی بار دھویا، ایک بار دو بار، یہ بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ کئی لوگوں کو نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں رکعت بھول جاتے ہیں، دعا بھول جاتے ہیں، دماغ بھٹک جاتا ہے، 4 رکعت ختم ان کو پتہ ہی نہیں چلتا نماز کب ختم ہو گئی۔ مسجد میں آتے ہیں تو کنفیوژن ہوتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا من نہیں ہوتا، رکنے کا من نہیں ہوتا، سنت پڑھنے کا من نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری شیطانیت جو ہوتی ہے نا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر انسان دعا پڑھ لے، شیطان وہیں سے چھوڑ کر آپ کو چلا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 441، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 441، اللہ کے نبی وسلم کا فرمان، اذا دخل المسجد، جب کوئی انسان مسجد میں داخل ہو اور کہتا ہے اعوذ باللہ العظیم من الشیطان بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے مسجد میں انٹری کرتے وقت، اعوذ باللہ العظیم وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو عظمت والا ہے، تیرے چہرے کے ذریعے جو کرم والا ہے، تیری طاقت کے ذریعے جو بہت پرانی طاقتور قوت ہے تیری، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے شیطان مردود سے بچا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا تو جانتے ہیں شیطان آپ کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ تو سارے دن کے لیے مجھ سے بچ گیا، اب تو سارے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا، میں سارے دن تیرے پاس نہیں آ پاؤں گا، تجھے بہکا نہیں پاؤں گا، تجھے پریشان نہیں کر پاؤں گا۔ یہ شیطان رپلائی کرتا ہے۔ بندہ مسجد میں آ رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے، ویسے بھی صبح کے ٹائم اگر یہ دعا پڑھ رہا ہے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ میں رب العالمین تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تو عظمت والا ہے، تیرے چہرہ کرم والا ہے، تیری طاقت قدرت پرانی ہے، طاقت اور قوت والا ہے، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو پورے دن کے لیے بچ گیا، تو پورے دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو جب بندہ مسجد میں جائے، عبادت کے لیے جائے، صبح اٹھے، اگر یہ دعا پڑھ لے تو پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں وسوسہ آئے تب بندہ کیا کرے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، تو شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک شکایت کرتے ہیں، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی۔ اللہ کے نبی سنیے، میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا میں شکایت لے کر آیا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2203، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2203، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہ اللہ کے نبی جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، یہ شیطان بڑا کنفیوز کرتا ہے، کبھی رکعت بھلا دیتا ہے، کبھی قرات بھلا دیتا ہے، کبھی نماز بھلا دیتا ہے، قرآن بھول جاتا ہوں میں، آیتیں بھول جاتا ہوں میں، نماز بھول جاتا ہوں میں، یہ پریشان کرتا ہے مجھے، ڈسٹرب کرتا ہے نماز کے اندر مجھے۔ تو جانتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اسپیشل شیطان ہے یہ۔ نماز کا شیطان الگ ہوتا ہے جو نماز میں بھٹکانے کے لیے آتا ہے، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ جب تجھے ایسا لگے کہ وہ تیرے آس پاس ہے تو کیا کیا کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور الٹے ہاتھ کی طرف تھو 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 3 بار کر دیا کر۔ نماز چلتی نماز میں کیا کیا کر؟ بول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو۔ یہ شیطان ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے، رسوا ہو کر تیرے پاس سے چلا جاتا ہے، اور بری طریقے سے تیرے پاس سے چلا جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا، اس کے بعد مجھے نماز میں کنفیوژن نہیں ہوا، میں نے سکون سے نماز پڑھی، اطمینان سے نماز پڑھی، خوش و خضوع سے نماز پڑھی، خیالات نہیں آئے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں آئیں۔ آپ بھی اسے اپلائی کریں کہ اگر نماز میں آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے، قرات میں کنفیوژن ہوتا ہے، قرآن میں کنفیوژن ہوتا ہے، آپ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور الٹے ہاتھ کی طرف تھو 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 کر دیجئے، انشاءاللہ یہ شیطان آپ کے پاس سے بھاگ جائے گا۔ اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کی ایک جگہ ہوتی ہے غصہ۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کہنے میں بہت آسان، سننے میں بہت آسان، ابھی میں بتاؤں گا تو بھی بہت آسان، جب آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا، انسان اول فول بکنے لگتا ہے۔
بدتمیزی کرنے لگتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، اپنا اور غیروں کا نقصان کرنے لگتا ہے، یہ غصہ ہے شیطان کی طرف سے۔ غصہ دلانا شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5764، 5764۔ آپ سمجھ رہے نا، اس پوائنٹ میں آپ کو دونوں چیزیں بتا رہا ہوں، شیطان حملہ کہاں کرتا ہے اور شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو شیطان حملہ کرتا ہے غصے میں، وہ غصہ دلاتا ہے آپ کو، اتنا انگری کر دیتا ہے کہ آپ کو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا آپ بول کیا رہے ہو، آپ بات کیا کر رہے ہو، آپ لڑائی کیا کر رہے ہو، آپ ہاتھ کیا اٹھا رہے ہو، سب ختم ہوتا ہے نا، تب احساس ہوتا ہے کیا کر لیا، یہ اپنے ہی آپ کو تکلیف دے دی، مجھے ہی لگ گیا، میرا ہی نقصان ہو گیا، میرا سامان۔ جیسے کئی بار ہوتا ہے نا، غصے میں لوگ موبائل توڑ دیتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے رہے اتنا مہنگا موبائل ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے دو لوگوں کو غصے میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا انی لا اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنهما یجد، کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ جو غصہ کر رہا ہے نا، اگر وہ جملہ بول دے گا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابی نے پوچھا کیا؟ تو کہا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ کتنا بھی آ رہا ہے آپ کو، کتنا بھی آ رہا ہے، کتنے زیادہ آپ غصے کے اندر ہو، اگر آپ کہو گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ غصے کو ٹھنڈا کر دے گا، شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے، غصہ آگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا کرو، ٹھنڈا کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول دیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے غصے کی حالت میں، تو شریعت نے کہا کہ غصے میں جب زیادہ آ جاؤ تب کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ اس سے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا حملہ ایک ہوتا ہے خوابوں میں، برا خواب دکھاتا ہے وہ، کیونکہ شیطان جو ہوتے ہیں بیسیکلی تین ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جو اچھے خواب ہوتے ہیں، ایک ڈرانے والے، مر گئے، ڈر گئے، ڈوب گئے، گر گئے، کسی قریبی کے انتقال کو دیکھ رہے ہیں، یہ عام طور پر شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور تیسرے خواب ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں دکھتا ہے، دن بھر جو ہم سوچتے ہیں نا وہی ہمیں خواب میں دکھنے لگ جاتا ہے۔ تو تین ٹائپ کے خواب ہوتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، خیال آتے تو کوئی مسئلہ نہیں، پر اگر شیطانی خواب ہے جس سے کئی بار ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن میں اٹھتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، پسینہ آنے لگتا ہے، گھبراہٹ کے اندر اٹھتے ہیں، شیطان کا حملہ خواب میں بھی ہوتا ہے۔ اس کو بڑے پیارے انداز میں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7045، آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليه، کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اچھا لگے تو کیا بولے اٹھنے کے بعد؟ الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ خواب۔ لیکن تم میں سے جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو، ڈراؤنا ہو، گھبراہٹ والا ہو، تو سب سے پہلی چیز کسی کو بتائے نہیں، کسی کو مت بتاؤ، اور ساتھ میں کیا کرو، جیسے ہی بیدار ہو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا بولو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سو رہے تھے، بچے کا انتقال دیکھ لیا، گرنے کا خواب دیکھ لیا، ایکسیڈنٹ کا خواب دیکھ لیا، ڈر گئے، اچھا خواب دیکھو آپ لوگوں کو بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، برا خواب دیکھو کسی کو بیان مت کرو، بس یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بولنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو شر اور تکلیف سے بچا لے گا، شیطان آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے پائے گا، کوئی پریشانی نہیں دے پائے گا، اور اس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے، کوئی برائی اور کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ تو شیطان سے کا حملہ جو ہے وہ عام طور پر خوابوں میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے مومن کو ڈراتا ہے۔ تو جب برا خواب آئے جیسے ہی آنکھ کھولے بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس سے وہ چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شیطانی حملہ ہوتا ہے نمبر 7، نظر بد کے ذریعے، بری نظر کے ذریعے۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، کھا رہے ہیں، اچانک کھانا چھوٹ گیا، چلتا کاروبار بند ہو گیا، کام آنے لگا، زندگی میں بڑی پریشانی آنے لگی، کئی بار نظر ہوتی ہے، تو یہ نظر بھی اصل میں شیطانی چیز ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371۔ اب اس میں بھی عجیب سا مسئلہ ہے، مسلمان نظر اتروا رہے ہیں، ادھر نظر اترواتے ہیں، ادھر اترواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنا قسم کا پھوہرتا مسلمانوں میں آ گئی ہے، لال مرچی جلا کر اتار رہے ہیں، انڈے جلا کر، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ۔ اتنا آسان طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، آپ حضرت حسن اور حسین پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا پڑھو نظر اتر جائے گی۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ، اے اللہ تعالیٰ تیرے مکمل کلمات کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ، اللہ تعالیٰ بری نظر سے، شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن کل عین لامہ، اے اللہ تعالیٰ میں بری نظر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسی نظروں سے پناہ چاہتا ہوں جو نظریں مجھے پریشان کرتی ہے، شیطان سے مجھے بتا، مجھے تکالیف سے بچا،
مجھے نظر سے بچا. اگر یہ دعا بندہ پڑھ لینا اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ شیطان سے اسے بچا دیتا ہے. یقیناً یہی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. نیکسٹ اس کے بعد نمبر 8, اچانک کبھی آپ کی گاڑی ٹکرا جائے, ٹھوکر لگ جائے آپ کو, تب کیا کرنا چاہیے؟ تب کہ یہ بھی شیطان کا ہوتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ مومن کو گھبراہٹ میں ڈالتا ہے. اچانک ٹکرا جائے, اچانک پیر ٹکرا جائے, اچانک گرنے جیسی کیفیت بن جائے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر سواری کر رہے تھے, یعنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4982. دیکھیے میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر شیطان حملے کرتا ہے, شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے, شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے, اچانک سواری کو ٹھوکر لگ گئی. تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا تعیس شیطان, شیطان کا برا ہو, شیطان کا برا ہو, شیطان کا برا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا, لا تقل, یہ مت بول کہ شیطان کا برا ہو. پتہ ہے کیوں؟ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی اور تم بولتے ہو نا کہ شیطان کا برا ہو, تو شیطان بہت بڑا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا گھر کے برابر, پہاڑ کے برابر بڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کیا, یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھوکر میں نے دی, یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسے گرایا, یہ سمجھ رہا ہے میں نے ایکسیڈنٹ کروایا. مطلب یہ مانتا ہے کہ میری طاقت ہے, یہ مانتا ہے کہ میری قوت ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت کہو, بلکہ اس ٹائم یہ کہا کرو بسم اللہ, اللہ کے نام سے. جو ہوا سب اللہ کی طرف سے ہوا. اچھا بھی اللہ دیتا ہے, تکلیف آئے تو بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے, تم اس کی اوقات ہی گرا دو, تم اس کو چھوٹا بنا دو. ٹکر ہو جائے, ٹھوکر لگ جائے, کچھ بھی ہو جائے, بولو بسم اللہ, بسم اللہ بول دو کافی ہے. یہ مت بولو شیطان کا برا ہو, شیطان نے کیا, کیونکہ اس کے ذریعے شیطان کو عزت ملتی ہے, اور اللہ چاہتا ہے شیطان کو عزت مت دو. اسے عزت دو کہ وہ بڑا ہو جائے گا, اسے تو حقیر ہے, اسے حقیر بنا کر رکھو ہمیشہ, اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے گھر سے نکلتے وقت اگر بندہ دعا پڑھ لے تو اللہ شیطان سے بچاتا ہے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا, تبھی شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں. مارکیٹ میں حملے, بازار میں حملے, ادھر حملے, ادھر حملے, شیطان کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابو داؤد ہی کی روایت ہے یہ بھی, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث نمبر 494. اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا خرج الرجل, جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے گھر سے نکلتے وقت, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ کے سوا کوئی طاقت قوت اور قدرت نہیں ہے. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے, جانتے شیطان کیا کہتا ہے؟ ہدیتا و کفیتا و وقیتا, تو اس سے تو ہدایت دے دی گئی, اسے تو بچا لیا گیا, اسے تو مجھ سے محفوظ کر لیا گیا. شیطان بڑا افسوس کرتا ہے جب بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو شیطان کو بہت برا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے یہ دعا پڑھ لی, میں تیرا کچھ بگاڑ ہی نہیں پاؤں گا, تجھے پریشان نہیں کر پاؤں گا, تجھے تکلیف نہیں دے پاؤں گا. اس سے شیطان کو بہت برا لگتا ہے, اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بندہ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اسے شیطانی حملوں سے, شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. اسی طریقے سے جب میاں بیوی ملتے ہیں تب بھی شیطانی حملہ ہوتا ہے, ہم بستر ہوتے ہیں, ساتھ ہوتے ہیں, تب بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے. اب دیکھیے مطلب کیا دین اسلام ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں بتایا ہم کو, کس کس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی حملوں سے بچا رہا ہے. جب میاں بیوی ملتے ہیں, ہم بستر ہوتے ہیں, تب بھی شیطان حملہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی ملے, صحیح بخاری حدیث نمبر 138, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی ملیں اور اگر یہ دعا پڑھ لیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا اور ہمارے ملنے سے اگر اولاد پیدا اسے بھی شیطان سے بچا. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ دعا پڑھ لو اللہ تمہیں بھی بچائے گا اور تم سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی شیطان سے بچائے گا. کیا پیارا ذریعہ ہے. کون پڑھتا ہے پر دعا, کون اہتمام کرتا ہے ان دعاؤں کا؟ گھر میں آتے وقت کی دعا, جاتے وقت کی دعا, بیت الخلاء میں آتے جاتے کی دعا, جمعہ کے وقت کی دعا. کیا دعا نہیں بتائی شریعت نے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا اور ہم سے اگر کوئی اولاد پیدا ہو اللہ تو اسے بھی شیطان سے بچا. تو اس سے اللہ رب العالمین شیطان سے ہماری حفاظت کر لیتا ہے. کچھ پوائنٹس بچے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے شارٹ میں بتا رہا ہوں تاکہ بنیادی باتیں آپ تک آ جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے آیت الکرسی پڑھنا رات کے وقت, اس سے بھی اللہ شیطان سے بچاتا ہے. بندہ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے بچا لیتا ہے. اس کے لیے دلیل صحیح بخاری, اللہ کے نبی صحیح بخاری حدیث نمبر 2187 صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی
لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک الشیطان، کہ جب تو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے، اگر تو اس وقت آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آ پاتا ہے۔ صبح پڑھ لے گا تو رات تک حفاظت، رات کو پڑھے گا تو صبح تک حفاظت۔ اگر تو بستر پر جانے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری حفاظت کرتا ہے اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آ پاتا۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی اہتمام کرو گے نا، شیطان سے ہر قدم پر بچو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ ایک بڑی پیاری چیز اور ہے نیکسٹ پوائنٹ میں ہمارے، کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اب ضروری نہیں کہ پورے سورہ بقرہ پڑھو، 2.5 پارے کی، تھوڑا پڑھو، 1 پیج پڑھو، 2 پیج پڑھو، 10 پیج پڑھو، 1 رکوع پڑھو، کبھی پوری پڑھ لو، کبھی تھوڑی پڑھ لو، جیسے پڑھ پاؤ، پر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، صاحب ہمارے گھر میں تو بڑے اثرات ہیں، بڑے جنات ہیں، ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ پڑھو نا قرآن، کرو نا تلاوت، پڑھو نا نمازیں، اللہ تعالیٰ شیطان سے بچاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گھر میں سورہ بقرہ کے تعلق سے، صحیح الجامع حدیث نمبر 7227، صحیح الجامع حدیث نمبر 7227، اللہ کے نبی کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ۔ شیطان ایسے گھروں سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھو نا تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان چھوڑ دیتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے ایسے گھروں سے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ کتنی آسان چیز ہے، نہیں کر سکتے کیا ہم کہ اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی عادت بنائیں؟ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا۔ اور اس کے بعد کے کچھ پوائنٹس ہیں، صرف پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب سجدہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تب بھی شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے سے، کوئی بھی ذکر آپ کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھو، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ میں نے کہا گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے، سجدے کرنے سے، یعنی عبادت کرنے سے، اذان و اقامت سے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کرنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے پہلے بندہ دعا کرے، کھانا کھانے کے بعد دعا کرے، تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے انسان کو شیطانی حملوں سے بچاتا ہے۔ اور بھی ذرائع ہیں، میرا مقصد تھا مختصر میں کچھ اہم باتیں آپ تک آ جائے، تو ان ذریعوں سے اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ۔ شیطان مردود ہے، اسے مردود بناؤ۔ شیطان لعین ہے، ملعون ہے، اسے ملعون بناؤ۔ اس کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا قرآن، حدیثیں، دعائیں اتنی اپنے اوپر ایسی حاوی کر لو، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کوچ دے دو کہ وہ آپ پر حملے نہ کر پائے۔ ان حملوں سے اللہ تعالیٰ شیطان سے ہمیں بچاتا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں کے تعلق سے کچھ باتیں جو میں نے یہاں پر رکھی، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔